آج کل ہر طرف ایک ہی وائرس کا ذکر ہو رہا اور وہ کورونا ہے۔ بے شک یہ اب تک کئی جانیں لے چکا ہے اور اس کا خطرہ ابھی تک سروں پر موجود ہے۔ اس ضمن میں کچھ احتیاطی تدابیر اپنائی گئی ہیں جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کھول کھول کر اسے بتا رہے ہیں کہ یہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے اور سانس کے ذریعے لگتی ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ بیماری ہے تو کھانسنے، چھینکنے یا اس کے جراثیم کسی چیز پر لگنے سے دوسرا شخص بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ احتیاط اس کی یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا انتہائی کم کر دیا جائے، صرف ضرورت کے تحت گھروں سے نکلا جائے۔ اس کے علاوہ ماسک استعمال کیا جائے، صابن سے ہاتھ دھوئے جائیں، صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ دفتر ہے یا گھر ہے۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ صحت سب سے پہلے ہے، باقی باتیں اس کے بعد کی ہیں۔ اب جہاں فراغت ہے، فرصت کے کچھ مواقع ہیں، تو یہ دراصل اپنے اندر جھانکنے کا وقت ہے کہ ہم کہاں صحیح ہیں اور کہاں غلط ہیں۔ ہم اپنے رویوں میں کون سی بہتریاں لا سکتے ہیں جو ہمیں اس جہان اور اگلے جہان میں مددگار ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہ دراصل توبہ کا وقت ہے۔ صدقہ کیا جائے، حالات کی بہتری کی دعا مانگنے کا موقع ہے۔ وہ دعائیں سنتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے، اور مومن کا تعلق ویسے ہی غور و فکر سے ہے۔ تو یہ وقت ہے کچھ سمجھنے کا، کچھ سوچنے کا، اور اگر کچھ دل سے مانگا جائے اور وہ جائز ہو تو اللہ سنتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بیماری کا وجود بھی اس دنیا میں ہے اور اسی دنیا میں انسان بھی موجود ہے، لیکن بیماری کا انسان کو لگنا اللہ کے حکم سے ہے اور پھر وہی شفا دیتا ہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ساری کائنات اس کے اختیار میں ہے۔ اب یوں لگتا ہے کہ جیسے لائف تھم سی گئی ہے۔ کچھ لوگ یہاں بے چینی کا شکار ہیں کہ ویسا سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا جیسے ہوتا تھا۔ اب دیکھیں تو بازاروں میں رش کم ہے، سڑک پر ٹریفک بہت کم ہے۔ غور کیا جائے تو یہ ایک عادت تھی جو کچھ ہی دنوں میں بدل گئی، حالانکہ اب یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ لائف بہت فاسٹ ہو گئی ہے، مگر قدرت کو جو منظور ہوگا تو وہی۔ جب بندہ اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے سر سے بوجھ اترتا جاتا ہے۔ مشہور دانشور کا قول یاد آ گیا کہ خدا ہمیشہ سے اپنی مخلوق کے ساتھ ہے اور مخلوق صرف اپنے دور تک۔ میں جہاں فرصت فراغت کی بات کر رہا ہوں تو وہاں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا کہ اپنی چیزوں کو آرگنائز کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے میز پر کتابیں، قلم، کاغذ بکھرے پڑے ہیں تو انہیں اپنی اپنی جگہ پر رکھ لیں۔ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر جو فائل فولڈرز ہیں ان کو اپنی اپنی ڈرائیوز میں رکھا جائے۔ اگر پین ڈرائیوز ہیں تو ان میں ضروری ڈیٹا سیو کر لیا جائے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ذہن ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر آدمی کچھ نیا سوچ سکتا ہے۔